السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سوال ہے، اور بہت سارے مریض بھی آتے ہیں تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا علاج جادو، جنات، نظر بد کا خود کیسے کر سکیں، آسان بھی ہو اور گھر میں ہم خود کر سکیں۔ یہ بات آپ ذہن نشیر کر لیں کہ 90 سے 95% ایسے مریض ہوتے ہیں، اگر وہ خود اپنا علاج کریں وہ کر سکتے ہیں، مگر اپنے اوپر بلکہ اپنے رب کے اوپر ان کا اتنا توکل نہیں ہوتا ہے، بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمیں خود اعتمادی ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ جب ہم ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن سے ہماری دوری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہماری دوری ہوتی ہے، یہ مین اور بنیادی وجہ ہے۔ اب جو بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہیں تو وہ کوئی بعد میں نہیں، یہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، اب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی فرامین کو نہیں مانتے ہیں، تو بات یہ نہیں ہوتی ہے، کامل یقین کی ہوتی ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہو اللہ کے اوپر آپ کا اتنا کامل یقین ہو کہ آپ یہ اس طریقے سے عبادت کریں، کوئی بھی کام کریں کہ آپ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے کیفیت تو کم از کم یہ تو ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس نیت سے پکار رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے ضرور نجات دے گا، تو اگر آپ کی کیفیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی جو پکار ہے اس کو ضرور سنے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو سب سے جو بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ، کامل یقین، توکل رکھیں، اور اس کے بعد اس علاج کو خود کر سکتے ہیں۔ آپ جادو، جنات، کوئی بھی مسئلہ ہے، نظر بد کا ہے، آسان اس کے علاج ہیں۔ میں آگے انشاءاللہ ایک پوری جو سیریل ہے وہ اس کے اوپر کروں گا کہ کون کون سی قسمیں جادو کی اور کون کون سے جادو ہیں، اور میاں بیوی کو جدائی کے لیے کون سی جو بنیادی وجہ ہیں جادو کی، یہ وہ چیزیں جو مجھ سے بہت زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو خود اعتمادی ہے یہ بہترین علاج ہے۔ آپ اعتماد کے ساتھ رہیں اور اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ کے اوپر آپ کا یقین کامل ہو۔ جب اللہ رب العزت کے اوپر یقین کامل ہوگا پھر اللہ رب العزت سے جو دعا آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، آپ ایک مرتبہ دعا مانگیں، 2 مرتبہ مانگیں، بس ہمت ہار جائیں، آپ پیغمبروں کی تکلیفوں کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے اوپر آپ کا ایمان اور یقین اس لیول کا، ہمارا نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا ہے پیغمبروں کے برابر، ان کی خاک بھی نہیں ہے ہم قدموں کی، لیکن پیغمبروں کے اوپر جو اللہ رب العزت کی سب سے برگزیدہ اور قریب اور جو ہے سب سے خوبصورت ہستیاں ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں ہوئیں اور لمبی وقت پہ، لیکن وہ اللہ کو پکارتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو اس تکلیف سے نجات دی۔ آپ ایوب علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ لیں، بیماری کو دیکھ لیں، ان کی بیماری کو دیکھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی جدائی، لیکن اللہ رب العزت کے اوپر کامل یقین رہا تو کہاں سے کہاں تک اللہ رب العزت نے کہاں پر جا کر ملایا۔ تو اللہ رب العزت کے اوپر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یقین کامل ہو، پھر آپ جو ہے اس جو بھی بیماری ہے اس کا جو اللہ رب العزت نے شریعت نے علاج بتایا اس کے مطابق آپ علاج شروع کریں۔ ہم کچھ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں، ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، ہم وہ جو تعویذ گنڈوں والے ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنی عزتیں لٹاتے ہیں، اپنا مال لٹاتے ہیں۔ اصل میں یہ وجہ ہے دین سے دوری کی۔ آپ کوشش کیا کریں، آپ صبح و شام کی اذکار کریں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیاں موجود ہیں ان اذکار کے اندر تو وہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ صبح و شام کون سا مشکل ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، ہم 100 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، اور شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، 5 منٹ اس کے اوپر لگتے ہیں، لیکن ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے یہ پڑھا تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر ہم پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بہترین علاج ہے، خود اعتمادی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے ضرور نجات کلی عطا کرے گا۔ یہ آپ کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل ہو، پھر یہ بہترین علاج ہے، اور خود یہ علاج آپ آسانی کے ساتھ گھر میں کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی جو میری گفتگو ہے اس کا مین اور بنیادی پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، اور پھر آپ